ہمیں دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں۔ شرجیل میمن۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ چند لوگوں کی جانب سے مایوسی کی باتیں کی گئی، پاکستان اور اداروں کے خلاف سازشیں کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی نے تمام لوگوں کو امید کی کرن دکھائی ہے۔ PPP رہنما کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں تاریخی جلسہ ہوا، جس کے بارے میں سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ شہید ذوالفقار بھٹو کے بعد اتنا بڑا جلسہ کسی نے کیا تو وہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ الحمدللہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اپنے دورے جاری رکھیں گے۔ سابق صوبائی وزیر نے کہا کہ ملک کے کونے کونے میں پیپلز پارٹی اپنا لوہا منوائے گی۔ پیپلز پارٹی عوام کی حمایت سے الیکشن میں حصہ لے گی اور عوام کی مدد سے تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتائیں۔ نون لیگ صرف لاہور کی مثال دے رہی ہے، نون لیگ نے صرف لاہور کو پورا پاکستان سمجھا ہے۔ PP کی جب حکومت آئی تو پورے پاکستان کے لیے کام کیے۔ PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن فراڈ صرف کاغذی کاروائی ہوتی ہے۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین PTI ملک میں الیکشن نہیں صدارتی نظام چاہتے ہیں۔ PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن پر رد عمل دیتے ہوئے پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے، فراڈ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ پہلے بھی پارٹی میں 4-5 الیکشن جعلی تھے، صرف کاغذی کاروائی ہوئی تھی۔ سربراہ PTI کا کہنا تھا کہ ہم جب حلف اٹھاتے ہیں تو عہد کرتے ہیں کوئی راز فاش نہیں کرنا۔ سائفر لہرا کر سابق چیئرمین نے غداری اور آئین کی خلاف ورزی کی۔ سابق چیئرمین PTI پر سائفر کیس میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، عمران خان نے سوچا کہ ملک کو نہیں چلنے دوں گا۔ سابق چیئرمین PTI کا خیال تھا کہ ملک میں انتشار پھیلاؤں گا۔ آرمی تنصیبات پر حملوں کے لیے الگ ٹیم بنائی گئی تھی۔ یہ شخص 1.5 سال تک انتشار پھیلاتا رہا، جس سے ملکی معیشت پر برا اثر ہوا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چلاس میں مسافر بس پر فائرنگ کی مذمت۔ ہفتے کی رات گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں ہڈور کے مقام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں نامعلوم افراد نے بس پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 9 مسافر جاں بحق اور 26 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ چلاس میں بس پر فائرنگ، 9 افراد جاں بحق، 26 سے زائد زخمی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے اور زخمی افراد کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی گئی ہے۔ اپنے بیان میں انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ معصوم نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی بزدلی کا ثبوت ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی مسموم کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد اسرائیلی مظالم جاری، 2 روز میں 300 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ میں 1 ہفتے کے بعد عارضی جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنے انسانی سوز مظالم پہ شروع کر دیے۔ جبالیہ کیمپ اور خان یونس میں 2 رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 250 جبکہ دیگر واقعات میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 15,207 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اب تک زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 40,650 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والے افراد میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین کی ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 60% مکانات اور رہائشی یونٹ تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ میں محصور متاثرین کے لیے رفح کراسنگ سے عالمی انسانی امداد کی ترسیل پر 1 روز کی بندش کے بعد عالمی دباؤ کے بعد امدادی سامان کے 50 ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔